अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रजा। सही या गलत, मगर ये तासुर पूरे मुल्क में अब आम होता चला जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ अगले वजीर आज़म के तौर पर सिलेक्ट हो चुके हैं और इलेक्शन 2024 जो 8 फरवरी को होना है, ये एक रस्मी सी कार्रवाई होगी जिसके बाद नवाज शरीफ साहब को मसलते इक़्तिदार मिल जाएगी। ये तासुर जोर पकड़ता चला जा रहा है खवास व अवाम में। ये तासुर अब रासिख हो चुका है और इसका जो भी फ़ायदा या नुकसान होगा उस पर हम बात करेंगे, लेकिन इसका इस वक्त सरेदस्त जो नुकसान हमें नज़र आ रहा है वो खुद नून लीग की सियासत और मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत पे नज़र आ रहा है। नंबर 1, लाडले का टैग उनके साथ चिपक चुका है। नंबर 2, लोटों की सियासत, जिसके लिए नून लीग कहती थी कि लोटों की जगह बाथरूम में है, वो लोटों की सियासत एक मरतबा फिर जिंदा हो चुकी है और नून लीग के साथ जुड़ चुकी है। बाप और MQM जैसी जमातों के साथ इल्हाक और उनके साथ ताउन और अगला इलेक्शन उनके साथ मिलकर लड़ना, नून लीग ने अपनी सियासत को यकसर एक यू टर्न दे दिया है और महंगाई और परफॉर्मेंस की जो बातें की जाती थी नून लीग की बदतरीन मुखालिफ इमरान खान की हुकूमत पर, यह टैग भी 16 महीने की जो हुकूमत थी वहाँ से लेकर अब नून लीग के साथ चिपक चुका है। तो लाडला, लोटों से मदद लेना, बाप और MQM से मदद लेना, महंगाई और बुरी परफॉर्मेंस, अभी इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये सब कुछ नून लीग की सियासत के साथ चिमट चुका है। और नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब ये कहते रहे कि अब जो भी हुकूमत बने वो एक मजबूत हुकूमत बने। अगर मजबूत हुकूमत नहीं बनेगी तो मजबूत फैसले नहीं कर पाएगी और मुल्क के जो मसाइल हैं उनको मसाइल से नहीं निकाल पाएगी। तो हमारा सवाल यह है कि बाप, MQM और लोटों के साथ मिलकर अगर कोई हुकूमत बनाई जाती है तो वो क्या वाकई मुल्क को मसाइल से निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी। दूसरी बात यह कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि नौजवान हूँ और नौजवान होने की वजह से मुझे मौका मिलना चाहिए, वो आज भी ये बात दोहरा रहे हैं, लेकिन कल वो बात किसी और से कह रहे थे, आज ये बात किसी और से कह रहे हैं। जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो दरअसल वही बयानिया, वही तासुर है जो मुल्क की अवाम में रासिख होता चला जा रहा है। तो ये जो बयानिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बयान फरमा रहे हैं, ये कोई मुनासिब नहीं है ख़ुद नून लीग के लिए कि अभी इलेक्शन हुए नहीं और ये सारे इल्ज़ामात इनके ऊपर लग रहे हैं। इसके साथ साथ नवाज, जरदारी, गिलानी और तरीन से अमरीकी और बरतानवी सफ़ीरों की ताबड़तोड़ मुलाकातें हुई हैं। इलेक्शन के हवाले से क्या इंटरेस्ट है अमरीकी और बरतानवी सफ़ीरों का कि वो इलेक्शन के हवाले से इन रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब की अपनी सियासत किस करवट जाके बैठेगी, क्योंकि आज के दिन तक जब हम बात कर रहे हैं नहीं जानते कि नवाज शरीफ साहब सियासत के लिए अहल हैं भी या नहीं। 21 तारीख को उनकी अपीलें लगी हैं, अदालत ने इसका फैसला करना है, लेकिन जो तासुर की बात है मैं आपको बयान कर रहा हूँ वो रासिख हो चुका है, लोगों के जहन में बैठ चुका है और जो बरात, जो सहूलतें, जो आसानियाँ नवाज शरीफ साहब को बहम पहुँची हैं उसके तुफैल ये तासुर पैदा हुआ है। 40 रुकनी कमेटी जो मंशूर कमेटी बनाई है नवाज शरीफ साहब ने, उसको ये टास्क भी दिया है कि लाडले का टैग उनके ऊपर से उतारा जाए। वो इसमें कामयाब होंगे या कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इलेक्शन 2024 किस तरह के इलेक्शन होंगे और क्या उनके इनेकाद के बाद जो भी हुकूमत आएगी वो कैसी हुकूमत होगी और जो हुकूमत होगी क्या वो मुल्क को मसाइल से निकाल सकेगी या नहीं निकाल सकेगी। वलीद इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और जनाब इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, एक सहाफ़ियाना ज़रा तजज़िया मुझे इसका बयान करें जो गुफ्तगू मैंने की है। क्या 2024 के जो इलेक्शन है इसमें तो अब कोई शक की बात नहीं है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन इनकी शफ़ाफ़ियत, अभी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ लेकिन इनकी शफ़ाफ़ियत जो है उस पर सवाल उठना शुरू हो गए। ये इट्सेल्फ खुद कितना बड़ा अलमिया है। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने इंट्रो में कहा कि मियाँ साहब की सियासत के लिए नुकसानदेह है, मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए नुकसानदेह है ये जो कुछ हो रहा है। तो ये वाज़ेह करता चलूँ कि किसी की ना मियाँ साहब की ना मुस्लिम लीग नून की दोनों की सियासत के लिए ये कोई नुकसान नहीं है। ये उस सियासत के लिए नुकसानदेह होता है जो नज़रिए पे खड़ी हो, इखलाकियात पे खड़ी हो, असूल पर खड़ी हो, मंतक पे खड़ी हो। हमारी सियासत होती है
اقتدار کی سیاست. تو میاں صاحب ہمیشہ سے اقتدار کی سیاست کرتے رہے ہیں اور اب بھی وہ کر رہے ہیں, اور ان کی سیاست کو بھی فائدہ ہے اور مسلم لیگ نون کی سیاست کو بھی فائدہ ہے. ایم کیو ایم یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ جائے تو وہ حرام ہے, اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ مل جائے تو وہ حلال ہے. باپ پارٹی 27 مارچ 2021 مریم نواز صاحبہ فرما رہی تھیں, جب پیپلز پارٹی نے باپ سے ووٹ لیے 4 ووٹ, تو کہہ رہی تھی کہ تم نے اتنے چھوٹے سے عہدے کے لیے باپ سے ووٹ لے لیے. وہ باپ جو اپنے باپ سے پوچھے بنا ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں, اور اتنی تابعداری, اتنا ڈھٹائی سے ایکسپوز ہو کر تابعداری تو عمران خان کرتا تھا, تم نے تو عمران خان کی پیروی کر لی. تو مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں کوئٹہ میں جب باپ ان سے ہاتھ ملا رہا تھا, مطلب کہ وہ تابعداری بھی ہو گئی, ڈھٹائی سے ایکسپوز بھی ہو گئے, اور مطلب کہ باپ پارٹی کو بھی ساتھ ملا لیا, گلے بھی لگا لیا. تو کوئی ایشو نہیں ہے, یہ گجنی یادداشتوں والا ملک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بلاول بھٹو صاحب کو اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ کل تک وہ جس حکومت میں تھے, شہباز حکومت میں جو ہراول دستہ تھا اس میں شامل تھے. چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی کارکردگی پر سندھ میں الیکشن لڑیں تو اگلے 100 سال, اگر کارکردگی پر لڑیں تو 100 سال ضمانتیں ضبط ہوتی رہیں. چھوڑ دیجئے کہ وہ اکیلے نوجوان نہیں ہیں, اس ملک میں 5 کروڑ نوجوان ہیں جن کو کبھی موقع نہیں ملنا. بلاول چونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں اور یہی واحد ان کی کوالیفیکیشن ہے, لہٰذا وہ ان کو ہی موقع ملے گا. چھوڑ دیجئے کہ وہ کل تک کہتے تھے کہ کمال گورننس ہے شہباز شریف کی, کمال پرفارمنس ہے شہباز شریف کی, اور اب مجھے سندھ میں بھی شہباز سپیڈ چاہیے. کہہ کیا رہے ہیں وہ آپ فرما رہے ہیں کہ مشکل وقت میں پاؤں پڑ جاتی ہے مسلم لیگ نون اور اچھے وقتوں میں گریبان پکڑ لیتی ہے. ہمیشہ دھاندلی سے جیتی ہے مسلم لیگ نون, اور شہباز شریف اپنی 15 مہینے کی کارکردگی پر منہ چھپائے پھرتے ہیں. بابوں سے جان چھڑائیں, بابے گھر بیٹھیں, مسجدوں میں دعائیں مانگیں. مسلم لیگ کا نام مہنگائی لیگ ہے, سلیکشن ہو چکی ہے مسلم لیگ نون کی. نواز شریف لاڈلے ہیں, نواز شریف سلیکٹڈ ہیں, نواز شریف کو زبردستی وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے, اور نہ یہ ووٹ کو عزت دے سکتے ہیں, نہ گورننس نہ پرفارمنس. اور اگر دوسری مرتبہ مطلب شہباز شریف کو, اگر چوتھی مرتبہ مطلب نواز شریف کو وزیر اعظم آپ نے بنانا ہے تو اس سے بہتر ہے مجھے موقع دے دیں. اب جو دکھ کی بات یہ ہے کہ 3.5 سال یہ لوگ چل رہے تھے, پی ڈی ایم والے اصلی اور ودیہ جمہوریت کی انہوں نے سر پہ اٹھائی ہوئی تھی. حالانکہ بعد میں خود بتایا مولانا صاحب نے کہ میں تو جن فیض حمید سے دھرنا کی میٹنگ یعنی کر کے تو دھرنا کال آف کیا تھا. زرداری صاحب نے خود ہی بتایا کہ میں فارمولے والے ایک صرف دو جملے میری جان, زرداری صرف دو جملے. زرداری صاحب نے خود ہی بتایا کہ میں مجھ سے فارمولہ بنانے والے پوچھتے ہیں کہ فارمولہ بناؤ, میں نے کہا پہلے عمران کی چھٹی کراؤ. خواجہ صاحب نے خود ہی بتایا کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے باہر گئے, اور ہمیں 2019 میں اسٹیبلشمنٹ نے کہا پہلے پنجاب لے لو اور پھر مرکز لے لو. اور شہباز شریف نے خود ہی بتایا کہ میں الیکشن سے پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا اور کابینہ فائنل ہو چکی تھی. تو اب یہ چاہ کیا رہے ہیں, یہ اصلی اور ودیہ جمہوریت والے. مولانا صاحب کہہ رہے کہ مدعا ہے کہ کے پی مجھے دے دیں, بلاول کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم مجھے بنائیں, 2018 کا ازالہ کریں اور 2 تائی اکثریت دیں, یہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے. اور مطلب یہ کہ کل جو عمران خان سلیکٹڈ اور لاڈلا تھا وہ برا تھا, حرام تھا. آج سلیکشن اور لاڈلے پن کے لیے تلواریں نکال کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں, اور یہ ابھی فرضی قسم کی ہے, رسمی قسم کی ہے. مطلب یہ ہوا نا کہ اس حکومت میں مسئلہ نہیں تھا, پھر سے اکٹھے ہو جائیں. یہ ثابت یہ کر رہے ہیں تھا یا نہیں, اس حکومت میں مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ آپ اقتدار میں نہیں تھے, یہ ثابت کر رہے ہیں اب. ہاں نہیں بھائی جان یہ ذہنوں میں رہے کہ جمہوریت وہ ہوتی ہے اصلی والی جس میں ہم اقتدار میں ہوں, لیول پلینگ فیلڈ وہ ہوتی ہے جس میں صرف گراؤنڈ میں ہم ہوں. لاڈلا پن برا تب لگتا ہے جب مخالف لاڈلا ہو, اور عدلیہ وہ اچھی ہے جو ہمارے حق میں فیصلے کرے, فوج وہ اچھی ہے جو ہمارے ساتھ کھڑی ہو, نیب ایف آئی اے پولیس وہ اچھی ہے جو ہمارے مخالفین کو کٹے چاڑے, اور مقدمے وہ سچے ہیں جو ہمارے مخالفین پر ہوں. یہ تو سمپل سی, جی بالکل اسی طرح سارا اسی طرح ہی ہے سب.
ولید بھائی ساتھ بیٹھے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کل تک آرمی چیف کو باپ کہتی تھی، پھر وہی غدار ہو گئے، میر جعفر میر صادق ہو گئے. تو یہ سیاست ہے، اقتدار کی سیاست ہے. میاں صاحب ذرا بہتر، زرداری صاحب اور میاں صاحب بہتر ڈیل کر لیتے ہیں. وہ سیاست کے ٹیسٹ میچ کو T20 نہیں کھیلتے. 40 سال کے تجربے ہیں سر، کوئی ان کو ظاہر سی چاپ بات سے ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. ولید اقبال صاحب سے میں یہی سوال رکھتا ہوں جو میں نے آپ سے کیا تھا کہ سر ٹھیک ہے پاکستان کا اپنا ایک نظام ہے اور یہاں پر الیکشن اسی انداز سے ہوتے ہیں، کم یا زیادہ معاملات برے یا اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن مور اور لیس اسی طرح کے الیکشن ہوتے ہیں. لیکن الیکشن ہونے سے پہلے ابھی الیکشن شیڈیول آئے نہیں اور الیکشن متنازع ہونا شروع ہو جائیں تو یہ زیادہ اچنبھے کی بات ہے، زیادہ تشویش کی بات ہے ولید اقبال صاحب؟ میں تو سمجھتا ہوں بہت تشویش کی بات ہے جی کہ الیکشن ابھی شیڈیول بھی نہیں آیا، اور ویسے یہ سارا نظام جو ہے آئین سے انحراف پہ چل رہا ہے. بہرحال سپریم کورٹ نے اس کو مسئلے کو حل کیا ہے، کہا ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے اگر 8 فروری تو اس حساب سے جو ہے اگر ساری پارٹیاں کھلے عام جلسے کر رہی ہیں اور کارنر میٹنگز کر رہی ہیں اور ورکرز کنونشن کر رہی ہیں لیکن ایک پارٹی کو اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ کس طرح کا الیکشن ہے؟ میں اس طرح کس طرح کی کیمپین ہے اور کس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ ہے اور کس طرح کا مساوی سلوک ہے ہر ایک سیاسی جماعت کے ساتھ؟ اور اگر اب یہ اس طرح نہیں ہے، باقی اور جو مرضی کہتے رہیں، اور بلاول بھٹو صاحب سے ہم کئی چیزوں پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ مساوی سلوک نہیں ہے اور ایک میاں نواز شریف کو وہ لاڈلے والا جو ہے وہ مل رہی ہے ٹریٹمنٹ، اور وہ آتے ہیں تو وہ ریڈ کارپٹ بچھا دیا جاتا ہے اور CCPO لاہور ان کو سلوٹ مارتے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ برطانیہ کی ہائی کمشنر اور امریکہ کے سفیر ایک مجرم کو ملنے جا رہے ہیں اور وہ اس کو، تو اس سے تو تاثر جو جا رہا ہے پورے پاکستان کے تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، تاثر تو جا رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم ایک غلام قوم ہیں، اور بس غلام قوم ہم یہ زحمت کیوں کر رہے ہیں کہ اس الیکشن میں جائیں اور اتنا خرچہ کریں اور اتنا سارا کچھ کریں اگر اس الیکشن سے ہمیں کوئی شفافیت نہیں مل سکتی، اگر ہمیں کوئی وہ لیگیلٹی جس کو کہتے ہیں نا فری اور فیئر اور انکلوسیو، اور وہ کہتے ہیں نا مساوی سلوک جس کے ساتھ ہو، اگر وہ نہ ہو تو یہ کس طرح کی ایکسرسائز ہے؟ یہ تو ایک میکینیکل سی چیز ہے جس میں کوئی وہ پاکستان کی عوام، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہماری پارٹی کی طرف سے بیانات آئے ہیں برطانوی ہائی کمشنر اور امریکی سفیر کے حوالے سے وہ یہی ہیں کہ بھائی کبھی سوچ لو کہ پاکستان کے لوگ بھی ہیں، کبھی ایک دفعہ ان کی سائیڈ بھی لے لو بھائی جان. 75 سال ہمارے ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، ہمیں ایک دوبارہ جد و جہد آزادی کرنی پڑے گی جس طرح قائد اعظم اور علامہ اقبال نے کی تھی. ہم تو اسی نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں اب اس وقت، اور بدقسمتی سے بس وہ آزادی کے کچھ سال تھے اس طرح شروع کے، اور اس کے بعد ہم اسی وہ ڈھلوان پہ نیچے اور نیچے اور نیچے اور نیچے گرتے ہی جاتے رہے ہیں. اور اس طرح کے الیکشن سے ولید اقبال ہمیں صاحب کیا ملے گا کہ یہی تمام الزامات عمران خان صاحب پہ لگا کرتے تھے اور یہی جماعتیں تھیں، تو وائس ورثہ ہے نا کہ جب اقتدار میں آپ ہوں تو اس وقت ٹھیک، یہ اقتدار میں ہو تو ان کے لیے ٹھیک. لیکن یہ جو صورتحال ہے اس کو ظاہر سی بات ہے اس پر صرف ایک نون لیگی ہے جو اطمینان کا اظہار کر رہی ہے، باقی تو اور جماعتیں نہیں ہیں جو اطمینان کا اظہار نہیں کر رہی. تو بھٹی صاحب ایسی صورتحال میں نگراں حکومت، الیکشن کمیشن، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر یہ کوئی تاثر بن رہا ہے تو اس تاثر کو زائل کیا جائے تاکہ ایک فری، فیئر اور انکلوسیو انتخابات عمل میں آ سکیں؟ بھائی جان الیکشن کمیشن کی تو بات ہی نہ کریں. سپریم کورٹ بندیال صاحب کی اور سپریم کورٹ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی دونوں الیکشن کمیشن پہ رولنگ دیکھ لیں. الیکشن کمیشن آئین کی خلاف ورزی کر چکا ہے، گورنر KP آئین کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، صدر مملکت آئین کی خلاف ورزی کر چکے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن صاحب بہادر کی وجہ سے پہلے ملک سیاسی بحران میں گیا، پھر آئینی بحران میں گیا. عدالتی فیصلے کا ذکر کر رہے ہیں جی جی، یہ آپ کی رائے نہیں ہے، یہ میری رائے نہیں ہے. جی جی
جی عدالتی سپریم کورٹ نے کہا ہے 2 مرتبہ کہا ہے کہ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا الیکشن کمیشن نے، آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا الیکشن کمیشن، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو عدالتی، آئینی، سیاسی، معاشی بحران میں ملک دھکیل دیا گیا۔ الیکشن کمیشن سے کیا اب کیا جائے؟ اب فرمائیے ذرا، یہ جو ولید صاحب نے جس طرف کہا کہ پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ مہذب ملکوں کے سفیر ہیں۔ چلو ہمارے ہاں تو ہمارا بنانا ریپبلک پاکستان ہے، بنانا ریپبلک نظام ہے، جس اس میں تو کوئی نہیں ہے، لیکن بھٹی صاحب یہ آپ کی رائے ہو، 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، ایک مضبوط ملک ہے، ٹھیک ہے، خرابیاں موجود ہیں۔ میری رائے بھی یہی ہے جی، اس وقت تو ہم اسی نہج پہ گرا دیے گئے ہیں۔ میری رائے بھی یہی ہے، ہم اسی نہج پہ گرا دیے گئے ہیں جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں۔ بڑی خطرناک رائے ہے سر مسعود رضا بھائی، آپ بہت وہ ہیں، خوش فہم ہیں، اللہ آپ کو یہ رکھے۔ یہ ملک مجھے اپنی جان سے پیارا ہے، ظاہر ہے میرے والدین کی قبریں، دادا پردادا، میرے بچے یہاں، ہم سارے یہاں، اور اللہ اس ملک کو سلامت رکھے۔ لیکن بنانا ریپبلک بن چکا ہے بھائی جان، آئین ٹوٹ گیا ہے نا اس ملک میں، آئین، اور 50 سالہ آئین ٹوٹا ہے 2 مرتبہ، پارلیمنٹ تماشا بنی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے تماشا بنے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو مہذب معاشرے ہیں، ان کی جو ہائی کمشنر صاحبہ اور سفیر صاحب ہیں، یہ اگلے ہفتے میں اللہ کرے گا نواز شریف صاحب کا جو سزائیں ہیں وہ معطل ہو جائیں گی، ضمانت ہو جائے گی، جس طرح کہ ان کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے وہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور جس طرح وہ جا رہا ہے وہ نائلی بھی ختم ہو جائے گی، اللہ کرے گا 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بھی بن جائیں گے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن آج تک اس گھڑی تک کس حیثیت سے مل رہے تھے، اور کوئی ادھر نہیں ہے، جس طرح ہم نے بشمول ہم میڈیا نے بال ٹو بال کمنٹری کی کہ اب پشت مبارک جہاز کی آ گئی، اب وہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے نکل پڑے، اب وہ سعودی عرب پہنچ گئے، اب وہ یو ای پہنچ گئے، اب وہ پاکستان کی فضا اور حدود میں جہاز داخل ہو گیا، اب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، اب جہاز سے نکلے، اب بائیو میٹرک، اب لاہور، اب شاہی قلعہ، اب سلام، اب مینار پاکستان، اب جاتی عمرہ۔ تو کچھ نہ کچھ چیزیں، یہ آج نواز شریف صاحب ہیں، کل کوئی اور ہو سکتا ہے، پرسوں کوئی اور ہو سکتا ہے، ترسوں کوئی اور ہو سکتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہم سیٹ کر رہے ہیں، جو بار سیٹ کر رہے ہیں، یہ اس ملک کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ اور دوسری بات آپ نے جو سوال کیا کہ اس ملک کے مسائل، دیکھیے اللہ کرے اس ملک کے مسائل حل ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ابھی فوج نے جو ڈنڈا دیا مافیاز کو، لیکن یہاں پر ایک چیز اور قابل ذکر ہے جس کو میں بیان کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ دیکھیں ولید اقبال صاحب اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں تقریباً بڑی سملر سی گفتگو ہے، اور میں بھی اس سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں، اور یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ نون لیگ کو موجود ہونا چاہیے اپنے دفاع کے لیے۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کو پروگرام میں شامل ہونا تھا، وہ اب تک تشریف نہیں لائے، میری خواہش ہوگی کہ وہ تشریف لائے۔ اس سے پہلے متعدد بار ایسا ہو چکا کہ نون لیگ کے صاحبان ہیں وہ بات کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، لیکن وہ تشریف نہیں لاتے۔ گزشتہ ایک پروگرام میں احسن اقبال صاحب سے عوامی نوعیت کے سوالات کیے گئے تھے، تو وہ پروگرام سے اٹھ کے چلے گئے تھے کہ ان سے کیوں پوچھ لیا گیا کہ آپ کے دور میں 16 مہینوں میں مہنگائی کیوں بڑھی اور اس کی ذمہ داری آپ کسی اور پہ کیسے ڈال سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جب سے وطن واپس آئے ہیں، 3 بڑے اہم انہوں نے ایونٹس ان کے سامنے ہوئے ہیں۔ ایک تو ایم کیو ایم سے ان کی ملاقات ہوئی، جس دن ایم کیو ایم کی ان سے ملاقات ہوئی اس دن خالد مقبول صدیقی اور نواز شریف صاحب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پریس کانفرنس کرنے نہیں آئے، میڈیا کو انہوں نے فیس نہیں کیا۔ خواجہ سعد رفیق اور مصطفیٰ کمال نے آ کر اعلان کیا کہ جی اب آگے الیکشن میں ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے۔ میاں صاحب ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہیں، آزاد میڈیا کو وہ فیس نہیں کر رہے، ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے۔ دوسرا، وہ کوئٹہ گئے، کوئٹہ میں مقامی صحافیوں کو اس ہوٹل کے پریمیسز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، ان سے کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ورکرز کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میاں صاحب ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہیں، سوالوں کے جواب نہیں دے رہے۔ تیسرا، لاہور چیمبر آف کامرس میں جو انہوں نے تقریب کی، وہاں پر بھی مقامی صحافیوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اندر جائیں۔ ان کا اپنا میڈیا سیل ہے جو ٹکٹ جاری کرتا ہے، اور جو ان کی تقریر ہے وہ شام میں جاری کرتا ہے، کئی گھنٹوں کے بعد جاری کرتا ہے۔ تو ایک کنٹرول سے انوائرمنٹ میں اس وقت میاں صاحب اپنی پارٹی، اپنے بیانیے کو سنبھال کے چل رہے ہیں۔ تو یہ
ذرا سمجھ میں آ رہا ہے بھٹی صاحب، آپ اس پہ کچھ کہیں، پھر میں ولی صاحب کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو ایک رویہ ہے میاں صاحب کا، میاں صاحب تو ان صحافیوں سے بھی ملاقات نہیں کر رہے جو بہت قریب میاں صاحب کے سمجھے جاتے تھے، تو اس وقت ان سے بات نہ کرنا، بیانیہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، پروگراموں میں نہیں آ رہے، ایسے پلیٹ فارم سے جا کے بیٹھ رہے ہیں جہاں پر وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھتے ہیں بہت زیادہ، اور جہاں پر بھی سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی سخت سوال کر لیا جائے گا وہاں سے وہ دوری اختیار کرتی ہیں. محسوس کر رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیے، ایک تو آپ پچھلے 35 سالہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی سیاست دیکھیں، ایک آدھ موقع کے علاوہ کہاں انہوں نے اپنے فیورٹ سوالوں کے علاوہ کچھ سوال لیے ہیں، یا کہاں انہوں نے اتنے تلخ سوالوں کے جواب دیے ہیں، یا کہاں انہوں نے اتنی تلخ قسم کی ہر ایک کو اجازت دی ہے کہ آپ یہ کریں. نمبر 1. نمبر 2، اس میں کوئی شک نہیں وہ بیانیہ لیس ہیں، وہ پرفارمنس لیس 16 مہینے کی حکومت کے بعد ان کی نون لیگ، اور وہ مقبولیت لیس ہیں ان کی، وہ نہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی پہلے والی مقبولیت ہے، نہ نون لیگ کی ہے. نمبر 3، عمران خان جیل میں ہے، تحریک انصاف تتر بتر ہے، 9 مئی جو 9 مئی کے بوجھ تلے دبی ہے، حالات کے جبر تلے دبی ہے، اور اس کے باوجود جو ووٹ بینک ہے وہ ان کو ہانٹ کر رہا ہے، مسلم لیگ نون کو. ظاہر ہے ووٹ بینک جتنے بھی جو بھی سروے آئے ہیں اس میں تحریک انصاف نمبر 1 پہ، عمران خان نمبر 1 پہ ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت ابھی بھی سٹیٹس ان کا وہ آئینی اور قانونی طور پہ مجرم ہیں. چوتھی بات، جو کچھ وہ کہہ چکے تھے 3.5 سال میں اس کا الٹ کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کو لے رہے ہیں، باپ کو لے رہے ہیں، لوٹوں کو لے رہے ہیں جن کے بارے میں مریم نواز صاحبہ کہتی تھیں کہ لوٹوں کی اصل جگہ باتھ روم ہوتی ہے. تو اس سارے انوائرمنٹ کو، ان 5-6 پوائنٹس کو سامنے رکھیں تو وہ کیا فیس کریں. اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ خوشحالی آ رہی ہے، پاکستان کا ویژن آ رہا ہے، پھر بتایا گیا کہ بہت اچھا کوئی ایک معاشی پلان لے کے آ رہے ہیں. اور آپ کل وہ تاجروں میں کہہ رہے تھے کہ جو انڈسٹری میں پیسہ لگائے اس سے پیسے کا پوچھے ہی نہ. اب مجھے بتائیں یہ کیا کس قسم کا کوئی ہے ویژن ہے، کس قسم کی پالیسی ہے؟ 35 سال بعد 40 30 ذیلی کمیٹیاں، 40 اگلی جو بات ہے نا بھٹی صاحب، یہ جو اگلی بات ہے خوشحالی وغیرہ آنا اور وہ ان کا پروگرام سامنے آنا، اس پہ تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں. ولید اقبال صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بلکہ ولید اقبال صاحب آپ ذرا بیان فرمائیں کہ آپ کو اس میں کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ کیوں ہے؟ اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. آپ جی مجھے بڑی تسلی اور بڑا اطمینان ہے، مجھے بڑی تسلی اور بڑا اطمینان ایک چیز پہ ضرور ہے، اور یہ میں محسوس کرتا ہوں اور میری رائے ہے، اور میری رائے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو پاکستان کی سیاسی اور جمہوری اور آئینی تاریخ کو جس حد تک سمجھا ہے اس کی بنیاد پر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور بڑی تسلی اور اطمینان سے عرض کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی اپنی ان سرگرمیوں سے واضح کر رہی ہے میرے نزدیک کہ وہ اپنے سیاسی جسے کہتے ہیں نا ایک طرح کی قبر کھود رہی ہے. پاکستان کی عوام کی نگاہوں میں وہ جہاں سے جس نظام کی وہ پیداوار تھے، جہاں سے وہ شروع 1980 کے دہائی میں ہوئے تھے، وہ واپس اسی قسم کی سیاست کے اوپر آ رہے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا ہے پاکستان کی عوام کی نگاہوں میں کہ اگر واقعی ایک آزادانہ اور منصفانہ اور انکلوسیو اور لیول پلینگ فیلڈ اور مساوی سلوک والا الیکشن ہو تو بیلٹ کے ذریعے اتنی ان کو بری شکست جو ہے عوام اس سے روشناس کرے گی کہ جو پہلے ان کے تجربے میں کبھی نہیں ہوئی. اور میں صرف کہ میں نے کہا نا، میں تاریخ سے مثال لیتا ہوں. میاں نواز شریف جس قسم کے نظام کی پیداوار تھے، انہوں نے اپنے آپ کو آزاد اس سے کیا تھا 1993 میں، جب وہ کھڑے ہو گئے تھے ایک پاورفل طاقتور صدر. ماضی میں جانے سے پہلے میری عرض سن لیں بھائی، میری عرض سن لینا پلیز پلیز پلیز. ابھی آپ نے ہر ایک اتنا لمبا موقع دیا، میری عرض تو سنیں، آپ میری عرض سنیں پلیز. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ جب وہ کھڑے ہوئے تھے طاقتور صدر کے آگے، آپ نے میری بات سننی ہے کہ نہیں سننی؟ جی مجھے اجازت دیں گے یا میری بات سنیں گے؟ فرمائیے. اگر وہ جس وقت وہ طاقتور صدر کے آگے کھڑے ہوئے تھے، اس وقت پاکستان کی عوام نے بھی ان کو ایک لیڈر مانا تھا. ان کی شدید مخالف بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ان کو ایک لیڈر مانا تھا کہ دیکھو نواز شریف سیاستدان بن گئے ہیں. لیکن جب یہ اس طرح کی شارٹ کٹس لیں گے، اس طرح کی کمپرومائزز کریں گے، اس طرح کے مطلب وہ اقتدار کے بھوکے نظر آئیں گے، تو ان کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی سلوک ہوگا جو کہ ہونا چاہیے کہ وہ
कूड़े की टोकरी के अंदर तारीख की, और मेरे ख्याल में अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत दी है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, चौथी दफ़ा के हवस के अंदर आके वो अगर इस रास्ते पे चलेंगे तो फिर इनके लिए वही नतीजा होगा। मेरे ख्याल में देखने की बात यही है ना, आपका पिछला सवाल जो था वो यही था कि इस किस्म के इलेक्शन जिस पे इस वक्त हम चल रहे हैं, इस तरीके के इलेक्शन से हमें कोई देरपा जमहूरियत या कोई एक मुतवाज़न या स्टेबल किस्म का इस्तेहकाम वाला निज़ाम मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता। अगर हम एक आज़ादाना, मुनसिफाना, करप्ट प्रैक्टिस से पाक, इंक्लूसिव, मसावी सलूक वाला इलेक्शन करें, फिर कोई ना कोई हमें देरपा जो है वो मिल सकता है, एक रिलीफ अवाम को भी और मुल्क को भी, और एक मजबूत और लॉन्ग टर्म में। देखें, सियासत T20 नहीं होती, वो टेस्ट मैच होता है। ये T20 वाली सियासत से नहीं चलना। आप मुझे बेशक याद कराते रहे, और अल्लाह करे कि हमारे 2018 में हमारे साथ क्या सलूक हुआ था, ये मैं 2018 में हम आपका बार 2018 पे अगर हम लेके जाएंगे, वो एक गलती दोबारा करने से आइंस्टाइन ने कहा था पागलपन है कि आप समझें कि एक और नतीजा आएगा। हमें एक मुस्तहकम पाकिस्तान, एक देरपा जमहूरियत, एक खुशहाल मईशत नहीं मिलेगी अगर यही एक्सपेरिमेंट हम बार बार करते रहें। ठीक है, तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक तो आपसे मैं ऑन एयर ये शिकवा कर रहा हूँ कि आपकी पार्टी की तरफ से जो नुमाइंदगी होनी चाहिए आपके प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में, वो पार्टिसिपेशन नहीं है, वन साइडेड फिर मौक़िफ़ जाता है, उस पर आप लोगों को भी शिकायत होती है। आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मुतअद्दिद आपके लोग जो हैं वो वादे करते हैं और नहीं आते। मियाँ साहब इस वक्त इंटरेक्शन कर नहीं रहे सहाफ़ियों के साथ, उनके सवालों के जवाब दे नहीं रहे। सवालात यही उठ रहे हैं कि एक लाडला का टैग मियाँ साहब के साथ लग चुका है। यकीनी तौर पर ये मियाँ साहब के लिए खुद भी परेशानी की बात होगी। सुना है उन्होंने कोई कमेटी भी बनाई है कि ऐसा बयानिया बनाया जाए कि लाडले का टैग उतरे। लोटों की मदद से आप आ रहे हैं, ये टैग आपके ऊपर है। बाप और MQM के साथ आपने जो है वो इल्हाक कर लिया है। महंगाई और आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से आपके इत्तेहादी आप पर तनकीद कर रहे हैं और आप की तरफ से इसके कोई जवाब मौजूद नहीं है। और सबसे ख़तरनाक बात जो इस वक्त नज़र आ रही है, जो यहाँ डिस्कस हो रही है, वो ये कि अभी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये बात रासिक हो चुकी है राय अम्मा में कि नवाज शरीफ साहब सिलेक्ट हो चुके हैं और वो वज़ीर आज़म बनते चले जा रहे हैं। और ये यूं ही नहीं हुआ है, बल्कि आपकी ही क़यादत ने बताया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है जिसके तहत नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। तो ये सब कुछ मिलकर जो फरवरी 2024 का इलेक्शन है, ये इसको मशकूक बना रहा है, आने वाले सेटअप को मशकूक बना रहा है। ये आपके नज़दीक तशवीश की बात है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि आपका शिकवा सर आंखों पे है, लेकिन मुझे आपके प्रोग्राम में अभी को 5 मिनट पहले कॉल करके दावत दी गई है और मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि किसने वादा करके आपके प्रोग्राम में नहीं आया। अगर किसी ने ऐसा किया तो गलत बात है। दूसरी बात, मैं अपने भाई सेनेटर वलीद इकबाल साहब बसाद एहतराम, जिस खानदान से उनका ताल्लुक है, उसके लिए जो मेरा एहतराम है वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेरा उन्हें छोटा सा मशवरा ये है कि उसका लिहाज रखा करें। ये सियासत और ये सीटें आनी जानी चीज़ें हैं, लेकिन जिन अल्फाज का वो अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं उन्हें जेब नहीं देता कि वो किस सिस्टम की पैदावार थे, वो टोकरी में जाएं, वो फलां करें। मेरे भाई को ये जेब नहीं देता। जिस खानदान से आपका ताल्लुक है और जिस निस्बत से आप जाने जाते हैं, आप उसका ख्याल रखा करें। आप इक़्तिदार के हवाले से, अल्फाज के चुनाव के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से मुतात रहा करें, क्योंकि लोग आपको बहुत बहुत बड़े नाम से जानते हैं, जिसका जो एहतराम और मोहब्बत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। तो ये सियासत और ये सीटें तो आर्जी चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें आती जाती रहती हैं। मैं उनकी किसी बात का बरह रास्त इस तरह जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जो आपने सवाल, अच्छा तारिक फजल चौधरी साहब, सवाल का जवाब आप एक साथ दे दीजिए मुझे। एक मैं आ रहा हूँ ना, मुझे बात करने देना। मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है ताकि इंटरप्शन ना आए बीच में। अगर आप मुझे इजाजत दें, लंबा सवाल किया है, मुझे बात तो करने देना। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप तसल्ली से जवाब दे दें, इंटरप्शन बीच में ना आए। आप मुझे इजाजत दें कि मैं एक ब्रेक ले लूँ प्लीज। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू कहीं से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपके ये सवाल यही है, रिपीट कर देता हूं कि आप ये बताइए कि
लाडला जो है उसका खिताब आप पर उसका टैग नवाज शरीफ साहब के ऊपर लगाए, और राय आमा यह है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म सेलेक्ट हो चुके हैं। नई किंग्स पार्टी 2024 के इंतखाबात में आपकी जमात नहीं है, लोटा क्रेसी से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लाडलाशिप से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बाप और MQM जैसी जिन जमातों को जिन्हें आप इस्टेब्लिशमेंट की जमातें कहा करते थे, इनसे आप मदद नहीं ले रहे, और अब जो इलेक्शन होने जा रहा है वो शफाफ होने जा रहा है, पहले से कोई अरेंजमेंट नहीं है। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस तरह वापस आए हैं पाकिस्तान में, और जिस तरह उनका एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ है, जिस तरह मुश्किल हालात जो हम रोजाना की बुनियादों के ऊपर जो अवाम से राब्ते में हैं, बड़ी महंगाई है, लोग मुश्किल हालात में है, और सच्ची बात यह है कि जब हम उनके इस्तकबाल की तैयारी कर रहे थे उस वक्त भी हम सोच रहे थे कि शायद बहुत बड़ी तादाद लोगों की मोबिलाइज होना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। लेकिन जिस तरह लोग निकले हैं, जिस तरह लोगों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पजीराई की है, इससे वो लाडले तो हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के अवाम के लाडले हैं। अच्छा, वो आएंगे तो अल्लाह ताला की मदद से आएंगे, पाकिस्तान के अवाम की ताईद से आएंगे। जो लोग शिकस्त खुर्दा होते हैं वो आपको आपके इलेक्शन से पहले, ये आपका यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हो, ये MNA का इलेक्शन हो, जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है उस पे हारने वाले कैंडिडेट, उन्हें पता होता है फलां शख्स इलेक्शन जीत रहा है, वो उस पे इस तरह के इल्जाम की बूछाड़ जो है वो इलेक्शन से पहले कर देते हैं, जो हमारे ऊपर हो रही है, और इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आइंदा इलेक्शन में जीत रही है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इल्जामात हैं वो भी देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो एक मंजी हुई सियासी जमात है, उन्हें आइंदा इलेक्शन का मंजरनामा नजर आ रहा है, खुद वो महदूद हो गए हैं सिंध तक। मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह पंजाब में, सिंध में जो पजीराई हो रही है, बलूचिस्तान में जो पजीराई हो रही है, KP में मौलाना साहब के साथ मिलकर जिस तरह हमने काम शुरू किया है, उन्हें आइंदा का मंजरनामा नजर आ रहा है। उन्हें पता है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना रही है, इसलिए वो भी इसी तरह के इसलिए वो आपको लाडला कह रहे हैं जो है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर लगा रहे हैं। सर, लोटो जाते हैं जो आपने कहा जनाब के लोटो की मदद नहीं ले रहे हैं। देखिए, बात ये है कि बलूचिस्तान में अगर आप देखें, अक्सरियत उन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता थे, और वो पार्टी को किसी न किसी वजह से, जो भी उन्होंने वजह इख्तरा की बताई, छोड़ गए थे, आज वो पार्टी में वापस आ रहे हैं। बाप जो पार्टी बनी थी, अक्सरियत उसमें से लोग वो थे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे। तो इनके लिए आपने नहीं कहा था कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है? मुझे बात मुकम्मल करने देना, आपने 3 दफा सवाल किया है, मुझे बात मुकम्मल करने दें, उसके बाद सवाल करें। बात यह है कि बाप पार्टी ने सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर उनको मुज़ाकरात हुए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये खुशफहमी थी कि बलूचिस्तान के लोग और बाप पार्टी उन्हें ज्वाइन करेगी, वो उन्हें ज्वाइन नहीं की। उन्हें भी जो है वो दीवार पर लिखा अल्लाह ताला के फजल से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और मैं बताऊंगा कि वो मकबूल क्यों है, इसमें मैं बात करूंगा आपसे। इसलिए वो भी हमसे गिलामंद हो गए हैं। सिंध में उन्हें मुस्लिम लीग नून की पेनिट्रेशन नजर आ रही है, वो हमसे गिलामंद हो गए हैं। बात यह है कि ये इलेक्शन है, इलेक्शन में सियासी जोड़ तोड़ और इत्तेहाद होते रहते हैं। जो लोग पार्टियां बदलते रहते हैं वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन जो हमारे अपने लोग गए हैं और वापस आ रहे हैं, अब ये फैसला करना कि जी उनको वापस लें या ना लें, ये बात मौजूद बहस जरूर बन सकती है, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि आप इख्तलाफात को बुला के, मैं सिर्फ अपनी जमात की बात नहीं कर रहा, मैं दीगर जमातों की भी बात कर रहा हूँ, कि अपने जाती इख्तलाफात को बुला के इमरान खान की तरह अना के पहाड़ पे नहीं चढ़ जाना और दूसरों को गालियां नहीं देनी, और 4 साल सिर्फ मामला बाप पार्टी का तो नहीं है ना, राजा रियाज भी आपके साथ हैं, बाकी जो दीगर जमातों के साथ थे, तमाम पंछी आपकी छतरी पर आके ये मैं आ रहा हूँ, ये पंछियों पे भी आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त हम सिर्फ ये जो आप अफराद की लिस्ट दे रहे हैं ना, मैं इनको साइड पर रख के भी बात कर रहा हूँ कि हम दीगर सियासी जमातों से भी राब्ते में हैं, और हम कह रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त इस मुश्किल हालात से और मसाइल की दलदल से निकालने के लिए इकट्ठे चलें, ये अना के बुत को तोड़ें, ये गालियों वाला कल्चर खत्म हो, अदम बर्दाश्त जो इमरान खान ने सियासत में लेके आए वो खत्म हो। और जो मेरे भाई अभी वलीद साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब कहाँ की पैदावार हैं, अगर इन्हें ये नहीं पता तो बराए मेहरबानी सियासत छोड़ के कोई और काम करें, वकालत करें। अगर उन्हें ये नहीं पता कि इमरान खान कहाँ की पैदावार हैं, कहाँ से लाए गए, एक पेज क्या था और बाकी सारे मामलात क्या चलते रहे, वो मेरा ख्याल है नहीं इल्म है। इसलिए ये दूसरों के ऊपर इस तरह
کے الزامات اور اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جو میں نے کہا کہ ان کے احترام کی وجہ سے، ان کے خاندان کے احترام کی وجہ سے میں ان کو جواب نہیں دوں گا. لیکن جو حالات پہ میں تبصرہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت ملک کی سب سے بڑی مقبول جماعت ہے، اور اس کے پیچھے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ریزن میں آپ کو دوں گا. ریزن ہے میاں نواز شریف صاحب کے 3 ادوار جس میں بطور وزیر اعظم انہوں نے خدمت کی ہے، سیاسی پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں، پولیٹیکل ہارمنی تھی، برداشت تھی، ملک میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی، ملک میں ترقی آئی، ملک میں صنعت کا پہیہ چلا، ملک میں سرمایہ کاری آئی. ہم نے ایک دوسرے کو جیلوں میں نہیں ڈالا تھا، ہم نے ملک کو بنانے کی بات کی تھی. بھلے وہ 3 دور میاں نواز شریف کے پورے نہیں ہوئے، لیکن اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کے وہ جو 3 ادوار تھے ان کے ڈیولپمنٹ، پاکستان کو جو انہوں نے اس دور میں بنایا اس کو نکال کے دیکھیں تو پیچھے صرف عمران خان کی گالیاں تمام بچتی گفتگو ہیں اور ڈیبیٹ پاکستان طلب میں ہے، کچھ بھی نہیں بچتا. ڈیبیٹ طلب ہے تمام گفتگو. آپ ہی نے احتساب کمیشن بھی بنایا اور جو معاشی پالیسیز تھیں اس میں خاص طور پر جو بجلی کی پالیسی تھی وہ ہمارے سامنے موجود ہے سرکولر ڈیٹ کی صورت میں، اور جو دیگر مسائل ہیں ان پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. مگر ولید اقبال صاحب کا آپ نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ ذکر کیا. ولید صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پھر میں جناب ارشاد بھٹی صاحب کی طرف بھی آتا ہوں. چودھری صاحب ساتھ رہیے گا پلیز. جی ولید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے براڈ کنسنسس. جی میں بالکل، میں اور زیادہ میں تفصیلی بات نہیں کروں گا، میری مختصر بات ہی ہوگی. سب سے پہلے کہ طارق فضل چودھری صاحب نے جن نیک تمناؤں کا اظہار کیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر میں نے ان کی فیلنگز کو ہرٹ کیا ہے تو میں اس کے لیے سوری بھی کہتا ہوں، آن ایئر کہہ رہا ہوں. لیکن میں اپنے الفاظ واپس نہیں لینا چاہتا، بلکہ 3-4 دن پہلے مجھے پارلیمنٹ لاجز میں جلدی میں نکل رہا تھا، کسی لائیو پروگرام پہ جانا تھا آپ کی طرح کے، تو مجھے نظر آئے طارق صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور میں دل چاہا کہ میں گاڑی کھڑی کر کے رک کے ان سے سلام دعا کروں، اپنی گریٹنگز ان کو ایکسٹینڈ کروں، لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکا پرسنل لیول پہ. میں سمجھتا ہوں یہ اگر یہ کہہ رہے ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت بڑی اور اس وقت مقبول ترین پاکستان کی جماعت ہے، میں اس کو بساد احترام سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش فہمی کا ایک اظہار کر رہے ہیں. یہ نمبر 1. نمبر 2، میں نے ایک پیشین گوئی کی ہے اپنے جس بات پہ ان کو برا لگا، میں نے پیشین گوئی کی ہے کہ جس طریقے سے میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این اپنی سیاست آج کل کے ماحول میں اور آگے آنے والے الیکشن میں چلا رہے ہیں، میں اگلے 5 سے 7 سال کو دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اپنے لیے بہت بڑی ڈس سروس کر رہے ہیں. اینڈ دے ول اینڈ اپ اینڈ دے آر لائکلی ٹو اینڈ اپ ان دا ڈسٹ بن آف ہسٹری، پولیٹیکل ہسٹری، جس طریقے پہ وہ چل رہے ہیں. اور جہاں سے میں نے کہا وہ شروع ہوئے تھے اور وہ 1980s میں شروع ہوئے تھے. عمران خان صاحب کی سیاست کا ماضی اس طرح کا نہیں ہے، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس میں نہیں جاتا. لیکن میں پھر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اگر یہ براڈ بیسڈ کنسنسس کی بات کر رہے ہیں، میں نے 2-3 دن پہلے بھی کہا تھا اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں یہ مقبول ہیں، اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کو سپورٹ حاصل ہے، اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ جی ان کا وقت آ گیا ہے اور عوام ان کے لیے تیار ہے، تو ایک چیز صرف کہہ دیں کہ جی ہم الیکشن لڑنے کو تیار ہیں اس شرط پہ کہ باقی ساری سیاسی جماعتوں کو بشمول پی ٹی آئی کو ایک مساوی سلوک ملے جس طرح ہمیں مل رہا ہے. ہمیں جس طرح سے عدالتوں سے ریلیف مل رہی ہے، ہمیں جس طرح جلسے کرنے کی آزادی ہے، ہمیں جس طرح کورم میٹنگز کرنے کی آزادی ہے. ہم تو منصیرہ میں جلسہ کرنا چاہیں، کانا میں جلسہ کرنا چاہیں، لبرٹی چوک میں جلسہ کرنا چاہیں، جلسے نہیں، کارنر میٹنگز، ورکر کنونشنز کراچی میں کرنا چاہیں، جی نہ اجازت ملتی ہے، اور اگر ملتی ہے وہ بادل ناخواستہ تو پولیس دھاوا بول دیتی ہے. بھائی یہ کس طرح کا الیکشن ہے؟ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں اگر پاکستان کو دیر پا جمہوریت دینی ہے، جمہوری عمل کو ایک ڈیوریبل اور سسٹینیبل بنانا ہے، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ واقعی ایک اتفاق رائے کا اظہار کرنا ہے، تو ایک دفعہ ان کو موقع دیں. واقعی میں ماضی میں نہیں آنا چاہتا، ماضی میں اگر جائیں تو ساری پارٹیوں کے ماضی میں جو کچھ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تحریک انصاف ان میں سب سے آگے نکلے گی کہ جس نے سب سے کم وہ کیا ہے جو باقی پارٹیوں نے کیا ہے. اپنے پورے ماضی میں جائیں اگر 40-50 سال کے ماضی میں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صحیح جمہوری نظام، آئینی نظام دینا ہے تو اس کو دیرپا نظام دینا ہے، تو اس الیکشن کو واقعی تمام جمہوری، آئینی، مساوی اقدار کے اوپر کریں، پھر دیکھیں جو اس میں کامیاب ہوتا ہے ہم سب اس کے آگے سر تسلیم خم کریں گے، بشرطے کہ وہ آزاد اور انکلوسیو اور مساوی ہو. جی
پاکستان کے مسائل کا حل ہے اور اس سے پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں, معیشت ہو یا سیاست ہو, ساری چیزیں. بھٹی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے 2-3 مرتبہ ذکر چھیڑا آگے کا کہ الیکشن کے بعد کے حالات کیا ہوں گے, تو طارق فضل چودھری صاحب جیسا فرما رہے تھے کہ ایک براڈ کنسنسس کی ضرورت ہے, گالم گلوچ کی کلچر کو ختم ہونے کی ضرورت ہے, سب کو مل کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے, تو بادل نخواستہ ہمیں یہ سب کچھ اب کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ کہاں تک بائی کرنے والی بات ہے ان کی؟ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ طارق فضل چودھری صاحب اس وقت پھر ان کا فون کٹ گیا ہے, تو میں چاہوں گا کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب ان کو دوبارہ کال ملائیں, اور اگر انہوں نے کاٹ دیا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آئیں اور جواب دیں, لیکن جب اقتدار سامنے نظر آ رہا ہو تو پھر اس طرح کے رویے آئی جاتی ہیں. جی بھٹی صاحب. دیکھیے طارق فضل چودھری صاحب بھائی ہیں, یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے کہ یہ اگر ایم کیو ایم کو لینا, باپ کو لینا اور الیکٹیبلز کو لینا, لوٹوں کو لینا اور اس طرح کا اسپیشل ٹریٹمنٹ اور اس طرح کی وی آئی پی واپسی اور اس طرح کی جو شاندار ٹریٹمنٹ کے ان کے اپنے ہی کہے جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, تو وہ اس کو اگر جمہوریت کے لیے, پہلے تو بات ہے جمہوریت ہے ہی کوئی نہیں, یہاں فوجی آمریت آئی ہے یا سویلین آمریت ہے, اور جن کی پارٹیوں میں شفاف انتخابات نہیں ہوتے ان کو کبھی شفاف انتخابات ملک میں نہیں ملیں گے, یہ تو طے ہے. تو یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے. بھائی جان اس وقت جو ایشو یہ ہے کہ یہ تو فضول باتیں ہیں, بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں, مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں, تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے, یہ اگر ان ماضی کی طرف جائیں تو میرا خیال ہے کون کس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو, یہاں سچ ہے. یہ پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن ہو جائیں, کوئی ایسا کہ وزیر اعظم بننے کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ملنا پڑا تو انہوں نے پھر مل جانا ہے, اور پھر بھی جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا, ان کا لڑنا جمہوریت کے لیے بہتر, ان کا جو ان کی اپنی جمہوریت ہے اور ان کا اکٹھے ہونا بھی بہتر. ہمارے ایشوز کیا ہیں؟ آبادی بم ہے, کوئی بندہ بات کر رہا ہو A to Z تک کہ آبادی کنٹرول کریں, 25 کروڑ ہو گئی ہے, کیا کرو گے اس آبادی بم کا؟ معاشی اصلاحات کی سخت ضرورت ہے, کوئی بندہ بات کر رہا ہو اس پہ کہ یہ جو 16 مہینے میں 20 کھرب قرضہ ہے یہ لے کے گئے اور 2.5 لاکھ پر پرسن پورا پاکستان قرضے میں ہے, تو کوئی بندہ اس پہ بات کر رہا ہو. 200 جو ادارے ہیں خسارے میں, ایک پی آئی اے کو پکڑا ہوا ہے اور وہ بھی نہیں نجکاری ہو رہی, کوئی بندہ بڑے فیصلے لینے کے لیے تیار ہو تو بتائیں. اور یہ جو عمران خان صاحب کا دور گزرا, پی ڈی ایم کا دور گزرا, یہ جو غیر ملکی غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے, یہ کیوں نہیں نکال سکے کہ یہ بھی فوج نے کرنا تھا, اور یہ جو مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن ہے یہ کیوں نہیں یہ کر سکے, اور یہ سرمایہ کاری کونسل یہ کیوں نہیں بنا سکے, ان کو کیوں نہیں اب دوست ممالک منہ لگاتے یا پیسے کیوں نہیں دیتے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ سیاست جو ہے گالی بن چکی ہے بدقسمتی سے, جمہوریت سے انہوں نے جو اصل جمہوریت اس سے بھی چڑ کرا دی ہے. کیا وجہ ہے کہ ان کو لوگ جب بھی ان کی بات کرتے ہیں نیگیٹو بات کرتے ہیں ان سیاستدانوں کی, حالانکہ ان کو تو رول ماڈل ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ تماشا بنی ہوئی ہے, اس کی کوئی عزت نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے کہ عدالتوں کے کوئی فیصلے ہی نہیں مانے جا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ آئین کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ لوگ کیوں ریکارڈ مہنگائی, ریکارڈ بے روزگاری, ریکارڈ غربت میں ہیں؟ ہر کوئی اسی چکر میں میرا آقا اچھا ہے میں اچھا ہوں, میرا آقا اچھا ہے میں اچھا ہوں, ہر کوئی اسی چکر میں ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں باقی جھوٹ بول رہے ہیں. کہاں چلیں گے, کہاں پہنچ گئے ہیں بھائی جان, کہ کیا بنے گا اس ملک کا اور کیا ہوگا اس کا؟ کوئی کسی کے پاس کوئی بتا دیں کہ کوئی میاں محمد نواز شریف صاحب کی 17 مرتبہ سن لیں مینار پاکستان کی تقریر. ہم بھی ملتے ہیں, ولی صاحب بھی ملتے ہیں لوگوں سے, ہر شخص کی زبان پہ یہ سوال ہے کہ ہوگا کیا, ہونے کیا جا رہا ہے. ایک گو مگو کی کیفیت ہے, اور وہی شکوہ ہمیں ایک بار پھر نون لیگ کے لوگ اگر اس وقت سن رہے ہیں, ان کا میڈیا سیل سن رہا ہے, ان کے لوگ سن رہے ہیں, تو آپ اگر پرائم ٹائم کے شوز میں بھی آنے کے لیے, جب آپ اقتدار میں نہیں تھے تو اس وقت آپ کے رویے کیا ہوا کرتے تھے؟ جس وقت آپ کو یہ آسرا نہیں تھا کہ آپ اقتدار میں آ رہے ہیں تو آپ لوگ فون کر کے آیا کرتے تھے, لیکن اس وقت جب یہ صورتحال ہے تو آپ جواب دینے کی شاید پوزیشن میں نہیں ہیں, جواب دے نہیں سکتے. بہرحال
इस प्रोग्राम में हमेशा वही सवाल होते हैं जो आवाम के जहनों में होते हैं, जेन्युइन सवाल होते हैं। जब नून लीग की हुकूमत, जब नून लीग की पीडीएम की हुकूमत थी तो पीडीएम वाले हमसे खफा रहते थे। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो तहरीक इंसाफ वाले हमसे खफा रहते थे। पीपल्स पार्टी वाले तो खफा रहते ही रहते हैं, लेकिन सवाल होंगे और हम आपको बुलाते रहेंगे, आप आएँ या ना आएँ, सवाल होंगे। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपका की क्या राय है इमरान खान साहब के हवाले से? लोगों का एक कंसर्न है ये कि इलेक्शन से पहले उनका क्या बनेगा? देखिए, ये हफ़्ता बड़ा अहम है। ये जो आने वाला हफ़्ता है नवाज़ शरीफ साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए। मुल्क की दो बड़ी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस हैं और फैसला तो अदालतों ने करना है। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले बाहर आएंगे या इलेक्शन लड़ सकेंगे। मुझे वो जेल में ही लगते हैं, और इलेक्शन के बाद कितना अरसा जेल में रहते हैं ये भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्योंकि उनके तोशा खाना में अगर सज़ा मुअत्तल हुई है तो साइफ़र है, साइफ़र के बाद अलकादर है, अलकादर ट्रस्ट केस के बाद 9 मई के मुकदमात हैं। तो इमरान खान मुझे जेल में ही नज़र आते हैं। तहरीक इंसाफ का बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि वो कितने उम्मीदवार खड़े कर पाती है, किस हैसियत में इलेक्शन में जाती है, उनका बल्ला जो है बैलेट पेपर पे होता है कि नहीं होता, और इलेक्शन वाले दिन उनका वोटर निकलता है कि नहीं निकलता। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जनाब इरशाद भट्टी साहब। वलीद इकबाल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ थे। तारिक फजल चौधरी साहब ने कुछ देर के लिए हमें ज्वाइन किया था। और नून लीग तो साफ मालूम होता है कि बयानिया लेस है। जब तक वो 40 रुकनी कमेटी इनका बयानिया नहीं बना देती और वो आवाम के हलक से नीचे उतारने की पूरी तैयारी नहीं हो जाती, उस वक्त तक शायद नून लीग आपको जवाब देती हुई नज़र ना आए। और जो भी जवाब सामने आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो कुछ सामने नज़र आ रहा है और जो जहन बन रहा है कि कोई किंग्स पार्टी है, कहीं कोई सिलेक्शन हो चुकी है, तमाम आसानियाँ मौजूद हैं, लोटाक्रेसी, लाडलापन, उन जमातों से इत्तेहाद जो दूसरों के लिए हराम था अपने लिए हलाल है। तो ये सारे जवाबात आने हैं। फिर मईशत कैसे ठीक होगी, मामलात कैसे ठीक होंगे, किस तरीके से मुल्क ने आगे बढ़ना है, एक आम आदमी का मुस्तकबिल क्या है, ये तमाम जवाब नून लीग को देने हैं। लेकिन नून लीग फ़िलहाल दस्तयाब नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।